بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دلی پر حکومت کی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی متقی پرہیزگار آدمی گزرے ہیں۔ جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا، وفات انتقال کرنے سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھ کر چلے گئے، ایک پرچے پہ لکھ کر دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اتنی بڑی وصیت کر کے چلے گئے اور پرچے پر لکھ کے گئے کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی پوری زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ اتنی بڑی شرط لگا دی، 3 شرطیں لکھ کے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ شرط ہے کہ میری نمازی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے وہی آدمی آ سکتا ہے جس کی پوری زندگی میں جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے وہاں سے لے کر آج تک اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری شرط لکھ کر گیا، میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہ آدمی آگے آئے جس کی پوری زندگی میں سفر میں حضر میں قیام میں سفر میں حضر میں کہیں شادی بیاہوں میں کبھی اس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ یہ بھی کتنی بڑی شرط لگا دی۔ آج ہم میں اور آپ میں سے کوئی لوگ اگر یہ وصیت نامہ لکھ کے چلا جائے، یہ وصیت نامہ لکھ کے دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بغیر جنازے کے اس کو دفنانا پڑے گا۔ اور اس نے تیسری شرط یہ لکھی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے کہا کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی پوری زندگی میں جب اس نے ہوش سنبھالا گیا، جب وہ بالغ ہوا گیا، اپنی پوری زندگی میں اپنی نظر کسی غیر محرم کے چہرے پہ نہ پڑی ہو۔ تیسری شرط لکھی، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، جب وہ بالغ ہوا ہے، اس دن سے لے کر آج تک اس کی نظر کسی غیر محرم کے چہرے پر نہ پڑی ہو۔ 3 بڑی شرطیں لکھ کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ بندے تھے، ان کو پتا تھا کہ میری رعایا میں میری حکمرانی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آئے گا۔ آج ہمارا اور تمہارا کیا حال ہے؟ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسجدیں ویران پڑی ہے۔ وہ اللہ کے ولی تو جو ایسی شرطیں لکھ کر دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ملک شام میں ایک آدمی نے لکھا خط، ملک شام کے گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ مسلمانوں کا قافلہ فلاں شہر سے ہو کر وہاں سے گزرنے والا ہے، اور اس شہر سے آگے نکلنے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں آگے نکلنا ہے تو اس شہر سے ہوتے ہوئے جانا پڑے گا۔ وہ شہر ایک عیسائیوں کا شہر ہے۔ وہ کہنے لگے، حضرت عمر اب آپ ایسی کوئی تدبیر بتائیے مجھے، ایسا کوئی راستہ اختیار کیجیے۔ عیسائیوں نے ایک سازش کی ہے۔ عیسائیوں نے اپنی قوم میں سے، اپنی بستی میں سے خوبصورت لڑکیوں کو تیار کرا کر، بنا و سنگار کرا کر راستے میں کھڑا کر دیا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے۔ کفاروں کو پتا تھا کہ مسلمان اگر ان کے اوپر غیر محرم کے اوپر اگر نظر ڈالیں گے، ان کا ایمان اندر سے کمزور ہو جائے گا اور ہماری فتح ہو جائے گی، مسلمان شکست کھا جائیں گے۔ یہ وہ دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس خط میں لکھا اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ لکھی، یا ایھا المؤمنون یغضون ابصارکم ویحفظون فروجہم۔ حضرت عمر نے لکھا، قرآن کریم کی آیت لکھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والوں، اے مومنوں، تم اپنی نظروں کو نیچے جھکائے رکھو اور اپنی شرم کا کوئی اپنی شرم کا کوئی حفاظت میں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ملک شام کے گورنر نے دیکھا خط کو، جب وہاں سے اپنے قافلے کو، مسلمانوں کے قافلے کو وہاں سے روانہ کیا اور جمع ہو کر منبر پہ چڑھ کر اعلان کرنے لگے اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی۔ وہ لوگ ایسے تھے، قرآن کے الفاظ و معنی کو سمجھتے تھے۔ آج ہم اور آپ قرآن کو پڑھتے ہیں
قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور ان مومنین کے سامنے ایک آیت ان کے لیے کافی تھی، اور ہمارے سامنے دن میں اگر 10 مرتبہ بھی کوئی قرآن پڑھ لے ہمارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ افسوس ہے ہمارے اوپر، دیکھا نہیں آپ نے آج کل کے پیروں کو جو فجر کی نماز تو مکہ مکرمہ میں پڑھتے ہیں اور ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی کا میں تمہیں واقعہ سنا دیتا ہوں، ایک پیر صاحب کی خدمت کیا کرتا تھا، کوئی نوجوان لڑکا تھا، کوئی شرارتی ہوگا میرے جیسا، اس نے دیکھا کہ پیر صاحب تو نماز کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جب سے میں ان کی خدمت کر رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا پیر صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے۔ ایک دن اس نے ایسا کہا کہ وہ صبح کا ناشتہ لے کے گیا ہی نہیں، جان بوجھ کر اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن جب ناشتہ لے کر آئے پیر صاحب غصے ہو گئے، بدتمیز تجھے تمیز نہیں ہے، خدمت کرنا تجھے آتی ہے نہیں، خدمت جا پہلے خدمت کرنا سیکھ کے آ جا، تو صبح کا ناشتہ لایا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ پیر صاحب میں نے یہ سوچا کہ آپ نے فجر کی نماز مدینے میں پڑھی ہوگی اور آپ نے ناشتہ مکہ مکرمہ میں کر کے آ گئے ہوں گے، اس لیے میں ناشتہ نہیں لایا۔ یہ حال ہے۔ میں واقعہ بیان کر رہا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب انہوں نے اپنے لشکر کو بھیجا حضرت عمر کے خط کے مطابق، جب انہوں نے قرآن کریم کی آیت مبارک پڑھ کے سنائی، جب اس شہر سے گزر ہو رہا تھا، لڑکیاں بنا وہ سنگار کر کے ناچ گانا کر رہی تھی، ڈانس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مسلمانوں تم نے اپنی نظر کو نیچے کیوں جھکا کر رکھا ہے، ہماری طرف دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہم کتنے خوبصورت لڑکیاں ہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہی ہیں، ہماری طرف دیکھو تو صحیح۔ پورا کا پورا قافلہ نیچی نظر کو جھکا کر وہاں سے گزر گیا۔ انہیں میں سے ایک لڑکی کہنے لگی وہ خدا کے بندو، ارے وہ اپنی قوم کو کہنے لگی تم نے کیا انتظام کیا گیا، یہ ایسی قوم ہے جو نہ دیکھتی ہے نہ سنتی ہے، ہم نے ان کو اپنی طرف بلایا، یہ ہماری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، یہ ان کا ایمان تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا چیز ہے تمہارے پاس جس کو تم نے تو جس چیز نے تمہیں نیچے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ان میں سے ایک صحابی نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھ کے سنا دی۔ وہ عورت پہلے زمانے میں لوگ عربی زبان کو سمجھا کرتے تھے، وہ سمجھ گئی، یا ایھا الذین آمنوا یغضوا ابصارکم، اے مومنو اپنی نظروں کو نیچے جھکائے رکھو، واحفظوا فروجکم، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 3 بڑی شرطوں کو لکھ کر دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح سے لے کر شام تک جنازہ رکھا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں۔ ان میں سے ایک آدمی صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے کی صف میں سے اٹھ کر آگے آیا اور کہنے لگا کہ او لوگو صفوں کو درست کرو، یہ فقیر خواجہ کا جنازہ پڑھائے گا۔ پہلے لوگ سچے ہوا کرتے تھے، آج کل کوئی ایسا وصیت نامہ لکھ کے چلا جائے تو آج کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو کر سامنے آئے گا جو فرض میں نہیں پڑھتا ہے، وہ سوچے گا تو کیا بات ہے، اخبار میں نام تو آئے گا نا، بعد والی دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ سچائی کا زمانہ تھا پہلے۔ ایک آدمی اٹھ کر آگے آ کر کہنے لگے لوگوں صفوں کو درست کرو، میں خواجہ صاحب کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوستوں وہ نماز جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ وہ نماز جنازہ پڑھانے والا اس وقت کا دلی کا بادشاہ سلطان عالمگیر، سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہے جس کی زندگی میں نہ اس کی کبھی فجر کی نماز چھوٹی ہے، نہ اس کی ظہر کی نماز، نہ عصر کی نماز، نہ مغرب کی نماز، نہ عشاء کی نماز تو دور کی بات ہے، اس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی، اور اس کی زندگی میں کبھی غیر محرم کے اوپر نظر نہیں پڑی۔ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دلی کے بادشاہ ہے، اتنے بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ ان کے استاد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نور الانوار لکھی ہے جو عربی پنجم میں پڑھائی جاتی ہے، عربی کی کتاب اصول فقہ میں۔ ان کے استاد بھی بڑے متقی و پرہیزگار تھے۔
جب ان کا انتقال ہوا ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی بڑی شرطیں لکھ کر دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے، جب وصیت نامہ لکھ کے گئے اور کہ اس میں لکھا کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو۔ صبح سے لے کر وہی معاملہ پیش آیا، صبح سے شام تک جنازہ رکھا ہے، کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں۔ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دلی سے لے کر کابل تک حکومت کرنے والے، پورے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بر صغیر پر حکومت کرنے والے سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک وقت وہ تھا بادشاہ بھی ایماندار ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہوا کرتے تھے، تب ان میں رعایا میں سے لوگ ایماندار ہوتے تھے۔ آج کل دیکھو، گھر کا چوکیدار چور ہے تو گھر کے فرد کا کیا کہنا۔ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آگے آئے اور کہنے لگے کہ میں فقیر اس میرے استاذ کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اپنے استاذ کے چہرے کے اوپر سے کفن کو ہٹا کر کہنے لگے، او اللہ والے، میں نے اپنا راز کو میں نے صبح سے شام تک چھپا کے رکھا، میرا راز تیرے اور میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں کہ سلطان عالمگیر کیسا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اے اللہ والے، تجھے کیا ملا میرا راز فاش کرنے میں؟ اے اللہ والے، میری بے عزتی کرنے میں تجھے کیا ملا؟ میری تو اب زندگی باقی ہے، نہ جانے خدا نہ کرے کبھی میری نماز چھوٹ جائے، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ آگے آ کر نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہ تھے پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور جہاں